اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کی ارض مقدس القدس لہو لہان ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح فلسطین کے نہتے مسلمان اسرائیل کے ظلم اور بربریت اور ظلم و ستم کے سامنے اپنے ایمان اور لہو کے ذریعے القدس کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور بھائیو، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ القدس میں بسنے والے مسلمانوں کی طرف سے ایک انتہائی بھرپور موقف اور آواز بلند کی جا رہی ہے۔ آپ تمام لوگوں نے وہ ویڈیوز کلپس ضرور دیکھے ہوں گے کہ کس طرح مسجد اقصیٰ کے امام پکار رہے ہیں کہ کہاں ہے صلاح الدین، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے مسلمان بآواز بلند ایک پکار مسلم دنیا تک پہنچا رہے ہیں، ہم تک، ہماری افواج تک، ہمارے ملک کے حکمرانوں تک پہنچا رہے ہیں کہ کہاں ہے مسلم افواج۔ اور آپ تمام لوگوں نے وہ ویڈیوز جو بڑی وائرل ہوئی وہاں سے، جب ویڈیوز بنائی گئی وہاں کے مسلمانوں کی طرف سے، جس میں وہاں کی ریلیز میں مسلمان جو ہیں پکار رہے ہیں یا جیوش المسلمین یا جیوش الپاکستان، اور یقیناً وہاں کے مسلمان ایک امید رکھتے ہیں ان مسلمان ممالک کی افواج سے جو کہ مضبوط اسلامی ملک ہیں، اور یہ قوت اور طاقت رکھتے ہیں کہ اپنے قوت کے ذریعے، اپنی افواج کے ذریعے علم جہاد بلند کر کے وہ یقیناً القدس کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور یہودی وجود کو وہاں سے نیست و نابود بھی کر سکتے ہیں۔ اور بھائیو، یقیناً میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں کے مسلمانوں کی یہ امید اور وہاں کی پکار بالکل جسٹ ہے اور بالکل جو ہے انصاف پر مبنی ہے، اور یقیناً ان کی امید جو ہے وہ ہماری افواج سے بالکل بنتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام مسلمان یقیناً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے تمام مسلمان ایک امت ہیں، اور جب کہ مسلمان ممالک کے پاس یہ طاقت بھی موجود ہے کہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ بھائیو، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ جب اسرائیل کی طرف سے القدس کے تقدس کو پامال کیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ مسلم دنیا کی طرف سے انتہائی یک زبان موقف اڈاپٹ کیا گیا۔ لوگ اب تنگ آ چکے ہیں ان ٹویٹ سے، اقوام متحدہ کی طرف دیکھنے سے، عالمی برادری کو پکارنے سے، اور یک زبان ہو کے ایک ہی موقف پوری مسلم دنیا میں، چاہے وہ مصر ہو، تیونس ہو، یا وہ ترکی ہو، پاکستان ہو، ایران ہو، تمام ہر علاقے میں ہی مسلمان سراپے احتجاج ہیں۔ اور جو موقف آپ نے ٹویٹر ٹرینڈز کی فارم میں بھی دیکھا ہے وہ بڑا بھرپور سامنے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ اقصیٰ کالز آرمیز، یعنی کہ اقصیٰ جو القدس ہے وہ مسلم افواج کو پکار رہی ہے، اور یقیناً ایک انتہائی سخت پریشر جو ہے وہ مسلم دنیا کی حکومتوں کے اوپر جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے، خاص طور پہ ان ممالک کے اوپر جن کے پاس مضبوط افواج موجود ہیں، یعنی کہ جن میں مصر ہے، پاکستان ہے، ایران ہے اور ترکی کے ممالک موجود ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے حکمرانوں کی طرف سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آوازیں بلند کی جا رہی ہیں، ٹویٹس، کنڈمنیشن، مذمتیں تو کی جا رہی ہیں، عالمی برادری کے سامنے اجاگر بھی کیا جا رہے ہیں اسرائیل کے مظالم، لیکن جو عمل ہے وہ یہاں پہ آ کے رک جاتا ہے، اور وہ عملی اقدام جس کا مسجد اقصیٰ کے ممبر سے بھی اعلان کیا جا رہا ہے اور پکار کی جا رہی ہے، یعنی افواج کو متحرک کرنا، اور مسلم سٹریٹ کے اوپر مسلمان امت بھی یہ پکار رہی ہے، وہ عملی اقدام ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ چاہے تو ہم پاکستان کے حکمرانوں کو دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ بیانات بھی ہوئے، قراردادیں بھی پاس کی گئی، اور ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ مسلم ممالک کا دورہ بھی کیا، امریکہ بھی گئے، UN میں بھی آواز بلند کی، لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ جو عمل ہے وہ اس آواز بلند کرنے پہ آ کے ہی رک جاتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب اسی طرح سے کشمیر کے حوالے سے بھی ہم نے یہ موقف اڈاپٹ کر لیا کہ جب ایک پریشر بلڈ ہوا پاکستان کے اندر، پاکستان کے حکمرانوں اور خان صاحب کی حکومت کے اوپر کہ عملی اقدام کرنے کی ضرورت ہے 5 اگست کے واقعے کے بعد، تو ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا ایک سوال کے جواب میں کہ کیا میں فوجیں روانہ کر دوں، کیا میں افواج کو حکم دے دوں کہ وہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ بارڈر کراس کر دیں، یعنی کہ یہ ایک ریڈ لائن ڈیفائن کر دی ہے ہم نے اپنے لیے کہ ہم عملی اقدام یعنی افواج کو متحرک کرنے کا جو قدم ہے وہ اٹھانے کی ہم قابلیت یا وہ اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انتہائی مضبوط فوج کی کمان رکھنے والے ترکی کے صدر طیب اردوغان انتہائی چیخ و پکار کرتے نظر آتے ہیں، مذمتیں، تقاریر کرتے نظر آتے ہیں، انتہائی سخت موقف اڈاپٹ کرتے نظر آتے ہیں اسرائیل کے خلاف، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ترکی اس نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی رکھے ہوئے ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ نہ صرف کہ تجارت بلکہ ملٹری ٹو ملٹری بھی کوآپریشن موجود ہے ان دونوں ممالک کا۔ تو وہاں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اس کوآپریشن کو، اس تجارت کو یا اس ڈپلومیٹک ریلیشن شپس کو
ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی عملی اقدام اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنی فوج کو یا کوئی ایسی تھریٹ، کوئی ایسی بیان بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے جس میں اسرائیل کی ریاست کو یہ میسج دیا جائے کہ جو مضبوط اسلامی ممالک ہیں وہ عملی قدم یعنی افواج بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب ممالک کی طرف جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں ایک مجرمانہ خاموشی نظر آتی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح عرب کے بہت سارے ممالک کے حکمران تو باری باری جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک یعنی سفارتی تعلقات ریوائیو کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ کچھ ممالک کر چکے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اس میں غالباً انتظار میں ہیں صحیح وقت کے۔ اور اسی طرح سے ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ بہت بڑی پکار آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آئی کہ کہاں ہے وہ 40 اسلامی ملکوں کا فوجی اتحاد جس کی قیادت پاکستان کے ایک ریٹائرڈ جرنیل کر رہے ہیں۔ آخر آج اس وقت جب سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہونے کی، اور وہ بھی افواج کی فارم میں، تو کہاں ہے وہ اتحاد، وہ کہاں ہے وہ افواج؟ تو ہمیں یہ جواب سننے کو ملتا ہے سوشل میڈیا پہ، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کوئی تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، ان کے پاس کوئی فوجیں نہیں ہیں، اور کہیں یہ آواز بھی سننے کو مل رہی ہے کہ غالباً وہ جو اتحاد ہے وہ تو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کے لیے ہے، نہ کہ فلسطین اور کشمیر جیسے معاملات کو کے اندر ایک فوجی مہم بھیجنے کے لیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ امید رکھیں کہ اگر کل امریکہ کے کسی کام میں اس فوج کی ضرورت پڑے گی تو آپ کو یہی حکمران آپ کو بڑے ایکٹیو نظر آئیں گے، ڈپلومیسی کرتے نظر آئیں گے، اور اس فوج کو متحرک کرنے کی بات کرتے نظر آئیں گے۔ میرے دوستو، آج میں اس حوالے سے ایک اور بات جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم ہے اس پورے کانفلکٹ میں سمجھنے کی، اس کے اوپر زور ڈالنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں، آخر وہ کون سی آبسٹیکلز ہیں، وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو کہ ہمیں مجبور کر دیتی ہیں، ہمارے حکمرانوں کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ افواج بھیجنے کا جو عملی قدم ہے اس سے باز رہیں۔ آخر وہ کون سے معاملات ہیں، ان کو سمجھنا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری ہے، اور اگر ہم کوئی عملی اقدام کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم سیریس ہیں، اگر ہم واقعی میں اپنے فلسطین کے بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور القدس کے اندر امن قائم کرنا چاہتے ہیں اور ارض مقدس کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان معاملات کو پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، ان معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان کے حوالے سے کوئی موقف اور پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی رکاوٹ میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ مسلمان ممالک کے درمیان ڈویژن ہے۔ یعنی جب سے 1924 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور یورپ نے جنگ عظیم اول کے بعد خلافت عثمانیہ کے زیادہ تر علاقوں پہ قبضہ کر لیا، تو مسلمانوں کی اس مضبوط اور طاقتور ریاست جو کہ 3 براعظموں پر مشتمل تھی، اس کو ڈیوائیڈ کر کے ڈیفرنٹ ریاستوں میں تقسیم کر دیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ڈیوائیڈڈ ہیں، مسلمان آپس میں تقسیم ہوئے ہیں ڈیفرنٹ ریاستوں میں، اور ہر ریاست اپنے معاملات کے اندر الجھی ہوئی نظر آتی ہے، ہر ریاست کے اپنے پرابلمز ہیں، ہر ملک کو اپنے ہی مفادات جو ہیں اس نے ان کا تعین کر لیا ہے، ہر ملک کے اوپر ایک مختلف قسم کی رولنگ کلاس جو ہے وہ حکمرانی کر رہی ہے، اور ہمیں تمام اسلامی ممالک ایک دوسرے سے منتشر اور متضاد پالیسی رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ ان تمام معاملات میں جس میں متحدہ یعنی کہ ایک مسلمانوں کا ایک مضبوط موقف اڈاپٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے تو وہ برما کا ایشو ہو، ہم نے وہاں بھی یہ بے بسی دیکھی، چاہے کشمیر کا معاملہ ہو، چاہے توہین رسالت کا معاملہ ہو، اور چاہے یہ القدس کی بے حرمتی کا معاملہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی مسلمانوں کی ایک موقف کو اڈاپٹ کرنے کی باری آتی ہے تو یہی تقسیم، یہی ڈویژن مسلمانوں میں جو آج سے 100 سال پہلے تخلیق کی گئی تھی، یہ ڈویژن جو ہے ہمیں سب سے بڑی آبسٹیکل، سب سے بڑی رکاوٹ کے طور پہ نظر آتی۔ دوسری رکاوٹ جو کہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم ان قومی ریاستوں میں تقسیم ہو گئے تو ہم نے عالمی سیاست کو بھی ایک ایک مختلف زاویے سے دیکھنا شروع کر دیا، جو زاویہ لبرل مغربی دنیا میں ڈیولپ ہوا تھا، جو کہ زاویہ نیشنل انٹرسٹ کا زاویہ ہے۔ یعنی کہ نہ صرف ہے کہ ہم تقسیم ہو چکے ہیں ڈیفرنٹ ریاستوں میں، بلکہ ہم نے اپنے انٹرسٹ بھی، اپنے مفادات بھی، جس کے لیے ہم نے ڈپلومیسی کرنی ہے، جس کے لیے ہم نے جنگیں لڑنی ہیں، جس کے لیے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی ہے، وہ انٹرسٹ بھی اب نیشنل انٹرسٹ کے طور پہ ڈیفائن ہوگا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں
کہ اس معاملے میں یعنی مسلمانوں کی مدد کرنے کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم جو کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں بالکل واضح ہے، اور آپ تمام لوگوں نے وہ اس پورے فلسطین کے ایشو کے دوران ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا میں لوگوں نے اس قرآن کے حوالے کو بھی، قرآن پاک کے حوالے کو بھی بہت زیادہ شیئر بھی کیا، اور جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اور یہ بڑی انتہائی پاورفل جو ہیں اس کے مضبوط اور ہلا دینے والے الفاظ ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تم کو کیا ہو گیا کہ خدا کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی بنا اور ہمارا کوئی مددگار مقرر فرما۔ تو بھائیو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم واضح ہے، لیکن ہم اپنے مفادات کو قومی مفاد کی بنیاد کے اوپر منظم کرتے اور اس کے لیے اس کے اپنے حقوق کو لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تیسری رکاوٹ جو کہ میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے آج سے اگر ہم ماضی میں نظر دوڑاتے ہیں تو مسلمانوں نے جب دنیا کو ڈومینیٹ کیا، جب مسلمانوں نے 3 براعظموں کے اوپر دنیا میں امن و امان کو قائم کیا اور دنیا پہ ایک عظیم تہذیب کی بنیاد رکھی، تو مسلمانوں کے اندر جہاد کا تصور بالکل مسلمانوں کی اندر رچا بسا ہوا تھا۔ ہماری تمام خارجہ پالیسی جہاد کے تصور کے اوپر، دعوت اور جہاد کے تصور کے اوپر آرگنائز تھی۔ ہم ہر اس رکاوٹ کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے تیار تھے جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ تھی۔ ہم طاغوت کے ہر غلبے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ ہم ہر طاغوتی نظام کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار تھے، اور اپنی کمریں ہم نے اپنی افواج کو متحرک کیا ہوا تھا ہر اس نظام کے خلاف جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور ہم نے ایک بھرپور مہم کے ذریعے دنیا میں شریعت اور اسلام کے احکامات کے ذریعے امن و امان قائم کیا اور ایک عظیم تہذیب کی بنیاد رکھی۔ آج بھائیو، ہم نے گزشتہ 100 سالوں میں جب قومی ریاستوں میں ہم تقسیم ہوئے تو ہم نے اس تصور کو چھوڑ کے اپنی ٹیریٹوریل باؤنڈریز یعنی اپنی سرحدوں کے دفاع کی جو پالیسی ہے اس کو اڈاپٹ کر لیا، اور بالکل نظریہ، موقف اور ہماری ڈاکٹرین ہی چینج ہو گئی ہے۔ اس کے بعد سے ہم اب نہ تو کسی ایسی عملی پالیسی کے اوپر پالیسی سازی کرتے ہیں جو کہ ہماری ٹیریٹری سے یعنی ہماری سرحدی حدود سے باہر کا معاملہ ہے، جیسے کہ القدس کا معاملہ ہے، نہ تو ہم اس کے لیے کوئی جنگی منصوبے بنا رہے ہیں، نہ ہم اس کے لیے کوئی ملٹری آپریشنز کی پلاننگ کر رہے ہیں یا کوئی اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں، بلکہ وہ معاملہ اب ہماری سرحدوں سے انفارچونیٹلی باہر کا معاملہ بن گیا۔ چوتھا معاملہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چوتھی رکاوٹ ہے وہ ہے اس لبرل عالمی نظام کو قبول کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپی طاقتوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے ایک نیا عالمی نظام متعارف کرایا، جس میں اقوام متحدہ، سیکیورٹی کونسل، جنرل اسمبلی، IMF، ورلڈ بینک اور یہ تمام کے تمام ادارے شامل ہیں، اور انہوں نے دنیا کو ایک نئے نظام کے ذریعے اپنے مفادات کے مطابق آرگنائز کرنے کے لیے یہ نیا نظام اسٹیبلش کر لیا دنیا پہ، اور پوری دنیا اس بات سے واقف ہے کہ یہ نظام انصاف پر مبنی نظام نہیں ہے۔ اس نظام سے کبھی مسلمانوں کو کوئی انصاف، کوئی خیر خواہی نہیں ملی، اور آج اس عالمی برادری کو ہم پکار رہے ہیں، آج جس عالمی برادری سے ہم آس لگائے بیٹھے ہیں اور ہمیں امیدیں وابستہ کرنے کا کہا جا رہا ہے، وہ عالمی برادری آج ساری کی ساری اسرائیل کے بیک کے اوپر کھڑی ہے۔ وہ اس یہودی وجود کا تحفظ کرنے کی یقین دہانی کرا رہی ہے۔ تو آج جب ہم اس عالمی نظام کو قبول کر لیں گے تو یقیناً ہم نے عملی طور کے اوپر ان استعماری طاقتیں جو آج دنیا کو کنٹرول کر رہی ہیں، ہم نے ان کی غلامی کو ایک طریقے سے ایکسیپٹ کر لی ہے۔ پانچویں بات جو کہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے جس کے اوپر، وہ ہے مغربی طاقت کا غلبہ، اس کا خوف ہمارے اشرافیہ کے اوپر۔ یقیناً بھائیو، ہر ملک اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے افواج منظم کرتا ہے، ویپنز بناتا ہے، اور یقیناً امریکہ اور یورپی ممالک نے اس کے اندر بڑی افواج اکٹھی کی ہیں اور ایک مضبوط فوج جو ہے وہ اکٹھی کر لی ہے، لیکن یقین مانیں جنگیں جو ہیں وہ صرف ان مضبوط افواج سے نہیں لڑی جاتی۔ اگر ایسا ہوتا تو آج امریکہ افغانستان میں
گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو کشمیر کے مسلمان کب سے بھارت کے جو تسلط ہے اس کو مان چکے ہوتے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج فلسطین کے مسلمان آپ کو ٹینکوں کے آگے کھڑے ہوتے ہوئے نہ نظر آتے۔ اور اگر ایسا ہوتا تو یقیناً آج ہم اس بات پر فخر نہ کرتے کہ ہم نے یعنی پاکستان نے ہم نے اور ہماری افواج نے اس وقت کی سپر پاور یعنی سوویت یونین کے خلاف ایک بھرپور اور منظم جہاد کو آرگنائز کیا، اور نہ ہی ہم اس بات پہ فخر کرتے کہ ہم نے کس طرح اپنے سے کئی گنا بڑے بھارت کے عزائم کو گزشتہ 70 سال سے اس کو بڑھنے نہیں دیا اور اپنے خلاف اس کے تمام عزائم کو بھرپور جواب دیا ہے۔ بھائیو، آج یہ خوف جو کہ ہمیں ان ممالک کی پالیسی کو اور ان کی پالیسی کے مطابق اپنے معاملات کے حل کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے عملی طور کے اوپر اپنے مفادات کو ابینڈن کرنے کے لیے اسے دستبردار ہونے کی پالیسی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، آج یقیناً ہمیں اس کے بارے میں سوچنا اور اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چھٹی بات، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ مسلم دنیا پہ ایسی اشرافیہ کا اور ایسے حکمرانوں کی کو مسلط کر دیا گیا ہے، اور میں یہ ورڈ استعمال کرتا ہوں کہ مسلط کر دیا گیا ہے، یا تو ایک مخصوص گروہ کی جانب سے یا عالمی طاقتوں کے اثر و رسوخ کے ذریعے سے، جو ایسے گروہ مسلط ہو چکے ہیں اور مسلم دنیا کی حکمرانی کو اپنی گرفت میں لے چکے ہیں، جو کہ نہ تو جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی کوئی پرواہ ہے، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرنے والے ہیں، اور نہ ہی امت کے مفادات کی خاطر ایک مسلم دنیا کے حق میں اس کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی پالیسی اڈاپٹ کرنے کی طرف ہے۔ بھائیو، ایک ایسے حکمران اشرافیہ ہمارے اوپر مسلط ہو چکا ہے جو کہ صرف اور صرف اپنے مفادات کا تحفظ کرنے اور اپنی ذات اور اپنے وہ لوگ جو کہ ان کو لانے والے ہیں یا ان کا تحفظ کرنے والے ہیں، ان کی حفاظت کے بل بوتے پر اور اس کے اگینسٹ جو مسلم امت کے مفادات ہیں ان کے تحت کوئی پالیسی اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بھائیو، آج میرا یہ پیغام ہے کہ ہمیں ان رکاوٹوں کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، ہمیں گفتگو ان رکاوٹوں کے بارے میں کرنی ہے، اور یہ سوچنا اور یہ گفتگو کرنی ہے کہ آخر ان رکاوٹوں کو کیسے ہٹایا جائے۔ آج میرا میسج، میرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں ان باؤنڈریز کو ختم کرنا ہے، ہمیں اپنی وسائل کو اکٹھا کرنا ہے، اس امت کے وسائل جو کہ آج ہمیں جو ہے ہماری حفاظت کرنے کی بجائے یا ہمیں ہیلپ کرنے کی بجائے ہم سے زیادہ امریکہ اور یورپی اقوام کے فائدے میں استعمال ہو رہے ہیں، ان وسائل کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے فائنینسز کو، مارکیٹس کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی فوجی قوت کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، آرمیز کو، اپنی کیپیبلٹی کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد ہمیں سیاست کو، اپنے مفادات کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنے مفادات اور اپنی پالیسی کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک نئی قیادت کو ابھر کے سامنے آنے کی ضرورت ہے جو مسلم دنیا کو یکجا کر کے ایک نئی قوت کی طرف لے کر بڑھے۔ آج بھائیو، یہ عملی طور پہ ممکن ہے۔ آج جو پیغام، جو میسج مسلم سٹریٹ کے اوپر دیا جا رہا ہے، یہ جو مسلمان ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مسلمان اکٹھے ہو کے، یک زبان ہو کے ایک موقف اڈاپٹ کریں، اس کی عملی شکل صرف اور صرف یہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلافت کے نظام کے ذریعے ہمیں اس وحدت کی عملی شکل جو ہے وہ بتا دی ہے۔ اگر یورپی یونین بنا سکتا ہے اور فری موومنٹ آف گڈ سروسز، پیپل، کیپٹل اور کامن ڈیفنس کے ذریعے سے ایک مضبوط جو ہے بلاک بن سکتا ہے، اگر امریکہ 52 ریاستیں اکٹھی ہو کے ایک سپر پاور بن سکتی ہیں، تو یقین مانیں مسلمان جو کہ دل و جان جن کا ایک ہے، جن کا عقیدہ ایک ہے، جن کی تہذیب ایک ہے، جن کا دین ایک ہے، جن کا قرآن ایک ہے، جو کہ آج پکار رہے ہیں اور ایک ایسی قیادت کی طرف منتظر ہیں، ایک ایسی قیادت کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو یکجا کرے اور ان کے مفادات کا تحفظ کرے، یقیناً یہ آج وقت کی پکار ہے، اور یہ وہ پکار ہے جو کہ مسلم سٹریٹ کی طرف، مسلمانوں کی طرف سے ہمیں سننے کو مل رہی ہے۔ اور جہاں تک اس اسرائیل کے ناپاک وجود کی بات ہے، تو میں اس کے اوپر صرف یہ بات کروں گا کہ یقین مانیں جس دن یہ مصنوعی ممالک جو کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد
کریٹ کیے گئے تھے، جس کے ذریعے سے اسرائیل کی کریشن بھی کی گئی تھی یورپی اقوام کی طرف سے، جس دن یہ مصنوعی عرب رجیمز جو ہیں یہ گر جائیں گی، یقین مانیں اسرائیل کا وجود بھی اس دن ختم ہو جائے گا. کیونکہ جس طرح سے فلسطین کے شیخ تقی الدین نبہانی نے کہا تھا، ان کا یہ کوٹیشن بڑا ریلیونٹ ہے اس جگہ سے، اور وہ انہوں نے کہا تھا، وہ فرماتے تھے کہ جو اسرائیل کا وجود ہے وہ عرب رجیمز کا شیڈو ہے، یعنی کہ جو عرب ممالک ہیں ان کا سایہ ہے اسرائیل. جس دن یہ جو کلونیل ریاستوں کی طرف سے بنائی جانے والی عرب رجیمز گر جائیں گی اور یہ متحد ہو جائیں گی ایک اسلامی بلاک کے اندر، اس دن یہ اسرائیل کا وجود حقیقتاً عملاً ختم ہو جائے گا. کیونکہ اسرائیل ایک ان نیچرل اسٹیٹ ہے جس کو مسلم دنیا کے پیوست میں اس لیے کریٹ کیا گیا تھا اور اس کو پوری مغربی اقوام کی بیکنگ کے ذریعے سے آج تک موجود رکھا گیا ہے، وہ مسلم ممالک کو کنٹرول کرنے کی ایک پالیسی کے وجہ سے ہے. تو آج ہمیں ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے کہ آج کسی کو قدم اٹھانے ہوں گے. آج وہ پکار جو کہ ارض مقدس کے مؤذن پکار دے رہے ہیں کہ کہاں ہے صلاح الدین، آج یقین مانیں اس صلاح الدین کو سامنے آنے کی ضرورت ہے، اور عرب و عجم کے مسلمان اس کی پکار پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں، اپنے تمام ڈفرینسز کو بلانے کے لیے تیار ہیں اور یکجا ہونے کے لیے تیار ہیں ایک پلیٹ فارم کے اندر جس کی آج مسلم امت کو ضرورت ہے، اور مسلمان اس کے لیے پکار رہے ہیں. انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.